اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سکھ پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سکھ پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر چاشمبے کے روز، وینسڈے کے روز یہاں پر درس حدیث کا بیان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول بیان کیا جاتا ہے جسے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ جب حضور کو کوئی آئیڈیل بنا لیتا ہے، اللہ بشارت دیتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ حضور کو اپنا آئیڈیل بنا دیں گے، حضور کے قول پر، فعل پر آپ کی زندگی ہوگی، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ شان بندہ مومن کو عطا کی جائے کہ جب کوئی حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ آج حدیث وہ بیان کی جائے گی جسے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث طویل ہے، میں حدیث کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تین افراد، تین لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اس میں ایک وہ شخص ہے جسے دیوس کہا جاتا ہے۔ دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ عبادت گزار ہو، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دیوس کون ہے؟ جو رحمت للعالمین نے جو فرمایا کہ اگر وہ عبادت گزار بھی ہے جب بھی جنت میں داخل نہیں ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیوس وہ ہر شخص ہے جو اپنے محرم کو بے حیائی سے نہ روکے۔ دیوس وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو بے حیائی سے نہ روکے۔ دیوس وہ شوہر ہے جو اپنے بیوی کو بے حیائی سے نہ روکے۔ دیوس وہ بھائی ہے جو اپنے بہن کو بے حیائی سے نہ روکے۔ دیوس وہ بیٹا ہے جو اپنے ماں کو بے حیائی سے نہ روکے۔ ہر وہ شخص جو اپنے محرم کو بے حیائی سے نہ روکے، چاہے وہ کس شکل میں ہو، چاہے وہ کس رشتے میں ہو، وہ دیوس ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے ہر گھر میں ایک دیوس نظر آئے گا، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، چاہے شوہر کی شکل میں ہو، دیوس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
اور ہمارے پاس اسے فری مائنڈ کہہ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھے، فری مائنڈ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ اور رسول کے حدودوں کے اندر رہیں گے. حدود کو آپ آگے بڑھنے جائیں گے. اب فری مائنڈ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کو شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھا جائے. آج کوئی باپ پردے کے لیے کہہ رہا ہے تو ماں کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آج کا زمانہ تو فیشن کا زمانہ ہے، آپ کون سے 90 کے زمانے کی بات لے کر بیٹھے. تو یہ بات یاد رکھے، جو آپ کی ماں ہے، جو آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے، وہی ماں جہنم کا سبب بن جائے گی. جو شخص اپنے محرم کو پردے کے لیے نہیں روکے گا، پردے کا حکم نہیں دے گا، بے حیائی سے نہیں روکے گا، بدکاری سے نہیں روکے گا، بد فعلوں سے نہیں روکے گا، وہ شخص ضرور جہنم کی صورت دیکھے. اور آج ہمارے گھروں کا حال ہم جانتے ہیں، سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے دن کے 24 گھنٹے میں سے 4 سے 5 گھنٹے کم سے کم سوشل میڈیا پر گزر رہے. آپ دیکھتے ہوں گے وہ بد نصیب باپ جو جہنمی ہے، دیوس ہے، اپنے بیٹی کے ساتھ ریلز بنا رہا ہے، اپنے بیٹی کو بے پردہ کر رہا ہے، خود پردے کا حکم نہیں دے رہا ہے اور بیٹی کے گناہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. وہ شخص جہنمی ہے. وہ بھائی جو اپنے بہن کے ساتھ ریلز بنا رہا ہے، جو اسے اسکرین پر لا رہا ہے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے بے حیائی کا منظر دکھا رہا ہے، وہ بھائی بھی دیوس ہے. وہ شوہر جو اپنے بیوی کے ساتھ ریلز بنا رہا ہے، سوشل میڈیا کے چند لائکس، چند کوڑی سکوں کے لیے اپنے بیوی کو بے حجاب کر رہا ہے، بے پردہ کر رہا ہے، وہ شوہر دیوس ہے. ہر وہ بیٹا جو اپنے بہن کو نہ روکے، اپنے ماں کو نہ روکے، وہ بھی دیوس ہے. جو محرم ہے، آپ کے یہ بات رکھ لیجئے، محرم اس شخص، اس عورت کو کہتے ہیں جس سے آپ کا نکاح حرام ہے. آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے، اسے محرم کہا جاتا ہے. اگر آپ ان سے اگر پردے کی تاکید نہیں کریں گے، آپ دیوسوں میں شامل ہوں. اور آج کا ماحول دیکھ لیا، ہر باپ کو اپنے بیٹی کو پردے کا حکم دینا چاہیے، ہر شوہر کو اپنے بیوی کو پردے کا حکم دینا چاہیے. کیسا وہ دیوس شوہر ہے جو اپنے بیوی کو لا کر دوستوں میں بٹھا دیتا ہے. اللہ رحم کرے ایسے شوہروں پر، اور رحم کرے ایسے بیویوں پر جو نکل کر روم میں سے آ جاتی. پکنک کے لیے جا رہے فرینڈز مل کر، دوست نہیں، دوست کی بیوی مل کر پکنک کو جا رہے. اللہ رحم کرے، شریعت کیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں، کس مقام پر ہم پہنچ گئے. حیا ہماری زینت تھی، ہم بے حیائی کو اپنی زینت بنا بیٹھے. حیا ہماری عزت تھی، ہم اپنے آپ کی عزت نکال بیٹھے. گھر کا ہر باپ آپ دیکھ لیں، اگر 1000 گھر ہیں تو اس میں 900 گھر دیوسوں کے نظر آئے. نہ باپ اپنے بیوی کو پردے کا حکم دے رہا ہے، نہ ماں کو حکم دے رہا ہے، نہ بیٹی کو حکم دے رہا ہے، نہ بہو کو حکم دے رہا ہے. کیسے آپ باپ بنے بیٹھے؟ اللہ نے حاکم بنایا تھا نا، مرد حاکم ہے. عورت پر مرد کو اللہ نے حکومت بنانے کے لیے دیا ہے، حاکم بنا کر عورت کو مرد پر فضیلت عطا کی اللہ نے. عورت تابع ہے مرد کے. آج کا زمانہ دیکھ لیں، مرد عورت کے تابع ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے، ہم بے حیائی کو پسند فرماتے. جب گھر میں بے حیائی ہوگی، یہ بات یاد رکھے، وہ گھر جیتے جی جہنم بن جائے گا. یہ بات یاد رکھے، کسی سبب آئے گی آپ کے گھر میں، نبوست آئے گی، ضرور آئے گی. بے برکتی کی وجہ سے آئے گی، ذلت کی وجہ سے آئے گی، رزق میں بے برکتی کی وجہ سے آئیں گی، مال میں کمی کی وجہ سے آئے گی، اولاد کی بیماری کی وجہ سے آئیں گی، بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے آئے گی. ہر اعتبار سے اللہ آپ کو گردش میں رکھے گا، آپ کو گردش میں رکھے گا. مرد بن کر زندگی گزارے. اللہ نے مرد بنایا ہے آپ کو، یہ بات یاد رکھے. آپ سمجھے آپ کون ہیں.
اللہ نے کیسی قوت آپ کو دیا ہے، ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر۔ تو سوچے اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اے مرد سمجھو، اے باپ سمجھو اپنے مقام کو، اے شوہر سمجھو، اے بھائی سمجھو، اے بیٹے سمجھو، جو آج بے حیائی کو آپ نظر انداز کرے، یہی ماں، یہی بیوی، یہی بہن، یہی بیٹی آپ کو جہنم میں لے کر جائے، ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ آج جو ماں اپنا خون دودھ کی شکل میں پلا کر بڑا کر رہی نا آپ کو، وہ ماں پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی آپ۔ جو بیوی پر آپ فخر کر رہے ہو، جو بیوی آپ کا لباس ہے، آپ کا سکون ہے، وہ بیوی آخرت کے دن آپ کے سکون کے دھجریاں اڑا دے گی، خود بھی جہنم میں جائے گی، آپ کو لے کر جائے۔ اور آج بہن آپ کی عزت ہے نا، وہ بہن قیامت میں محشر کے سامنے آپ کو بے عزت کر دے گی۔ بیٹی آج باپ کی پری بنی بیٹھی ہے نا، وہ بیٹی کل باپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے۔ خدا را رحم کرے اپنے آپ پر۔ بے حیائی کو دیکھ لے، کہاں لا کر ہم نے ٹھہرا دیا، فری مائنڈ ہمارا کہاں لے کر آ کر ہمیں ٹھہرا دیا۔ زنا کتنا عام ہو گیا، زنا کتنا عام ہو گیا۔ کئی ایگزامپل سوشل میڈیا پر انسانیت رکھنے والوں نے ایگزامپل کے طور پر دیا ہے کہ عورت، حضور نے فرمایا 4 دیواری 4 چادر میں اچھی دکھتی ہے عورت۔ اب غور تو کرے، عورت کی زینت کیا ہے؟ پردہ ہے عورت کی زینت، عورت کی زینت پردہ ہے، عورت کی عزت پردہ ہے، عورت کا مقام پردہ ہے۔ ارے عورت کو جیتے جی نہیں، مرے بعد بھی کفن مرد سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ غور کرے کبھی، عورت کے کفن کے کپڑے زیادہ ہوتے، کیوں؟ عورت کی زینت ہی پردہ ہے، اور وہ پردے کو ہم نے بے لباس کر دیا۔ برقع پردے کے لیے آیا تھا، برقع جسم چھپانے، ہم جسم بتانے کے لیے برقع استعمال کریں۔ خدا را مرد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرے، باپ ڈرے، شوہر ڈرے، بھائی ڈرے، بیٹا ڈرے۔ آج آپ نظر انداز تو کر دے رہے ماں کی بے حیائی، ماں کے سوشل میڈیا پہ ریلز بنانے کو، بے حیائی کو نظر انداز تو کر رہے، مگر قیامت کے دن یہ ماں آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی یہ کہہ کر، یہ میرا بیٹا تھا، مجھے بے حیائی سے روک سکتا تھا، مجھے بے پردگی سے روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا، میں بھی جہنم میں جاؤں گی، اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ اللہ حکم دے گا اسے بھی جہنم میں لے کر جاؤ۔ خدا را رحم کرے، اپنے بیویوں کو پردے میں رکھے۔ فرینڈ سرکل میں بیوی آنے کا نام نہیں ہے۔ بیوی ہے یا آپ کی فاحشہ عورت ہے جو آ کر دوستوں میں بٹھا دے رہے ہو؟ کلب ڈانسر ہے آپ کی بیوی جو لا کر دوستوں کی زینت بنا رہے ہو؟ کیا ہے آپ کی بیوی؟ آپ کی بیوی آپ کی عزت تھی جو آپ نے نیلام کر دیا دوستوں کے بیچ میں لا کر۔ خدا را سمجھے بیوی ہے کیا؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ بہن کیا تھی آپ کی اور آپ نے کیا کر دیا؟ گھر سے ایک ماحول سے نکلتی ہے، راستے میں ایک ماحول میں تبدیل ہو جاتی۔ گھر سے برقعے میں نکلتی ہے، راستے میں برقع نکل جاتا۔ سمجھے باپ سمجھے، بھائی سمجھے، شوہر سمجھے، بیٹا سمجھے، دیوس نہ بنے۔ اللہ نے قوت دی، آپ کا کام کہنا ہے، کہہ دو اللہ کی رضا کے لیے۔ ماں غلط کر رہی ہے، ڈٹ کر ٹھہر جاؤ۔ ارے ماں باپ کے واسطے آپ اپنی خواہش کے لیے ضد پر اڑ جایا کرتے تھے نا، سائیکل دلاؤ، موبائل فون ہونا، گاڑی ہونا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا جب تک میرے کو گاڑی نہیں دلا دی جائے، سائیکل نہیں دلا دی جائے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں کی بے حیائی پہ بھی ضد کرو۔ اگر حقیقی اولاد ہے آپ تو بیٹھو ماں کے راستے بھی۔ امی آپ بغیر پردے کے گھر کے باہر نکلیں گے، میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ بیٹھے بیٹھے ایسے بھی بیٹے بنے، خالی اپنی خواہش کے لیے سب کچھ کریں گے، ماں کی آخرت کا فکر نہیں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بعد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ۔ ہم نے یہ حدیث نہیں سنا، حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔
اب کس صورت میں اختیار کرنا چاہتے ہو ماں باپ؟ جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت؟ تو دیوس نہ بنے، خدا را رحم کرے، اپنے محرموں پر رحم کرے۔ آج اتنا ہمارا معاشرہ غلط ہو گیا ہے، آپ یقین مانیں، بالغ بچیاں گھر میں مرد حضرات سے ہاتھ ملا رہے، اللہ اکبر، ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ خدا را رحم کرے، ڈرے۔ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھے، بہت نازک، بہت بہت نازک، اتنے نازک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ شوہر کو خواہش ہی نفسانی خواہش، تو وہ اپنے بیوی کے طرف گیا، بستر کی طرف، تو بستر میں جب اس نے ہاتھ لگایا شہوت سے، تو بیوی نہیں بیٹی تھی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ اب کبھی زندگی میں بیوی سے نکاح نہیں ہوگا اس، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اتنا نازک رشتہ ہے اور ہم ہاتھ ملا رہے، اللہ اکبر۔ ایسے جاہل ساسوں کو ہم نے دیکھا۔ حسنین اسلامک یہ 5 سال سے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، ہزاروں لوگ جوائن ہیں، 70-80 سے زائد واٹس ایپ گروپس ہے جس میں 1000 500 100 200 لوگ شامل ہے، جوائن ہے اس میں۔ سوال آتا ہے ہمارے سسرال میں یہ ہے کہ ساس گلے ملتی، اللہ اکبر۔ اگر شہوت میں داماد رہنا، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھے، خدا را رحم کرے، ساس کو داماد ہرگز ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ نہ ملائے، گلے تو دور کی بات ہے۔ اور آج ہمارے پاس ہاتھ ملائے جا رہے۔ نفس و شیطان سے ڈرے، دیوس نہ بنے۔ عمر بن خطاب آپ جانتے ہوں گے کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے عمر بن خطاب جس کی شان یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو سلام کرے گا وہ عمر بن خطاب کی ذات، اور اللہ اپنی شان کے مطابق جس سے ہاتھ ملائے گا وہ عمر بن خطاب کی ذات ہے، اور سب کو حکم ہوگا جنت میں جانے کا اللہ کے فضل سے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ جنت میں چھوڑے وہ عمر بن خطاب۔ وہ عمر بن خطاب جب بیٹی گھر میں ہوتی تو گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کہاں گئی ہماری بے حیائی؟ کون ہے عمر بن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جائے؟ اور ہمیں تو پر ہمارے شیطان بیٹھا ہوا ہی ہے۔ تو خدا را مرد بنے، گھر کے مرد افراد دیوس نہ بنے، اور عورتیں بھی مردوں پر رحم کرے۔ آج ہمارے تھوڑے دیر کی بے پردگی، تھوڑے لائکس، تھوڑے کوڑی کے سکے، جس کی کوئی حقیقت سے آشنا نہیں، اس کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرنا اور زنا کو معاشرے میں عام کر دینا، یہ بات یاد رکھے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ گناہ کرنے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہوگا جتنا گناہ میں شرکت کرنے کے دعوت دینے والا جتنا ہوگا۔ تو خدا را مرد بنے، دیوس نہ بنے، باپ بنے، گھر کے باپ بنے، حاکم بنے، دیوس نہ بنے، مرد بنے، شوہر بنے، ہسبینڈ بنے، دیوس نہ بنے، بھائی بنے، دیوس نہ بنے، بیٹا بنے، دیوس نہ بنے۔ دیوس بنیں گے جہنم کی صورت دیکھنا، یہ یقین رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔